السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نازش منیر کا ناول جبل، ایپیسوڈ 6. رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیاں دور کہیں مدھم ہو رہی تھیں. ایک خفیہ ایجنسی کی عمارت میں بے شمار کمپیوٹرز کی اسکرینز چمک رہی تھیں اور ہر طرف پھیلتی ہوئی سنجیدہ خاموشی میں وہاں کام کرنے والے افسران تیز قدموں سے چل رہے تھے. دی شیڈو، یہ وہ نام تھا جس سے پوری ایجنسی میں اس کا ذکر ہوتا تھا. حقیقت میں اس کا اصل نام کسی کو معلوم نہیں تھا اور وہ ایک عام افسر کی حیثیت سے اپنے مشن پر کام کرتا تھا. مگر ایجنسی کے اندر اس کا کردار کچھ اور ہی تھا. وہ ایک خفیہ ڈیٹیکٹو تھا جس کی زندگی کی حقیقت اس کے قریبی ساتھیوں تک کو نہیں معلوم تھی. ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کی روشنی مدھم اور غیر معمولی تھی. ہر کمرے میں ایک مخصوص لیب اور مہارت کی گونج تھی. یہاں آنے والے تمام افسران اور ایجنٹس اپنے کام میں مکمل طور پر مگن تھے. اس ایجنسی کی اندرونی سطحیں اتنی پیچیدہ اور پنگ تھیں کہ اگر کسی کے ساتھ راز کا انکشاف ہو جائے تو وہ اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی منظر سے غائب ہو جاتا. دی شیڈو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جہاں بڑی اسکرینز پر وہ معلومات اور گرافیکل ڈیٹا دیکھ رہا تھا جو اس کے مشن کے لیے ضروری تھے. اس کی آنکھوں میں ایک خاص نوع کی چمک تھی. وہ یہ جانتا تھا کہ جو معلومات وہ حاصل کرنے جا رہا ہے وہ نہ صرف اس کی زندگی بلکہ پورے ملک کے مستقبل کے لیے اہم ہوں گی. دی شیڈو، ہم نے تازہ ترین انٹیلیجنس حاصل کر لی ہے. آپ کا اگلا ٹارگٹ تیار ہے. ایجنسی کے سینئر افسر کی آواز آئی. دی شیڈو نے اپنے کمپیوٹر کے سامنے سے سر اٹھایا اور جواب دیا، میں تیار ہوں، مجھے بس ان کے اگلے قدم کا پتہ چل جائے. اس کے دل میں ایک دریا کی طرح خاموشی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر قدم جو وہ اٹھا رہا ہے وہ ایک خطرناک کھیل کا حصہ ہے. اسے اپنے مشن کے دوران پورے شہر میں درجنوں لوگوں کی جانوں کو بچانا تھا اور اس کے باوجود اس کا حقیقی مقصد کوئی بھی نہ جان پائے کہ وہ کس کا حصہ تھا. ایجنسی کا آپریشن کمرہ ہر وقت مصروف رہتا تھا. ہر ایجنٹ اپنے اسٹیشن پر بیٹھا تھا اور معلومات کا تبادلہ تیز رفتاری سے ہو رہا تھا. دی شیڈو کو اس بار ایک اور اہم ٹاسک دیا گیا تھا. آپ کو ایک مخبر کی مدد سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے. ایجنسی کے افسر نے تفصیلات دیں. دی شیڈو نے اطمینان سے کہا، میں اسے نظر انداز نہیں ہونے دوں گا. آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی. اس کے ہاتھ میں ایک جدید ترین کیمرہ تھا جس سے وہ علاقے کی نگرانی کرنے والا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ کسی بھی طرح کا نشان چھوڑنے سے بچ سکے. دی شیڈو اپنے ایجنسی کے دوسرے ایجنٹ کے ساتھ چھپتے ہوئے عمارت کے دروازے کے قریب پہنچا جہاں وہ اپنے آپ کو ایک معمولی افسر کے طور پر پیش کر سکتا تھا. یاد رکھیں، آپ کا کام صرف معلومات جمع کرنی ہے. آپ کو اس ایریا میں ایک قدم بھی اس طرح نہیں اٹھانا کہ دشمن کو شک ہو. سینئر افسر کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. دی شیڈو نے سر ہلا کر کہا، مجھ پر اعتماد رکھیں، اس مشن کو کامیاب بنانا میری زندگی کا مقصد ہے. ایجنسی کے آپریشن روم میں اس کی حرکتوں پر مسلسل نگرانی رکھی جا رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ہر ایک حرکت کو بڑے احتیاط سے جانچا جا رہا ہے. لیکن اس کے اندر ایک گہرا اعتماد تھا کیونکہ وہ دی شیڈو تھا اور اس کا راز، اس کا کوڈ نام اسی ایجنسی کی فضا میں پراسرار تھا. دی شیڈو عمارت کے اندر داخل ہوا اور چپکے سے اپنے مخبر سے ملنے کے بعد ایک خفیہ پیغام منتقل کیا. ہر لمحہ وہ خود کو اس حقیقت کے قریب تر محسوس کر رہا تھا کہ اس کامیاب آپریشن سے وہ کچھ بڑا حاصل کرنے والا تھا. ہاتھ میں ہر پتے کی معلومات ہے، اب بس آپ کا کمال دکھانا ہے. ایجنسی کے چیف نے آ کر اس سے کہا. دی شیڈو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مشن کامیاب ہوگا چیف. یہ صرف میری ٹیم کا نہیں بلکہ ہمارے ملک کی حفاظت کا معاملہ ہے. ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں ہر شخص کی نظریں اس پر مرکوز تھیں لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ دی شیڈو ایک خفیہ مشن پر کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد ہمیشہ سے کچھ اور ہی تھا. کئی گھنٹوں کی مسلسل تفتیش کے بعد دی شیڈو نے آخرکار وہ راز دریافت کر لیا جس کا اس کو انتظار تھا. پولیس کی اطلاع کے مطابق وہ گروہ شہر کے تمام جرائم کو کنٹرول کرتا تھا لیکن دی شیڈو نے ان کے منصوبوں کو نیا رخ دیا تھا. اس کا دل دھڑک رہا تھا
کیونکہ اس نے وہ خفیہ معلومات حاصل کر لی تھیں جو ایجنسی کو پہنچانا ضروری تھیں۔ اب کوئی نہیں بچ سکے گا۔ دی شیڈو نے اپنے موبائل پر ایجنسی کے افسر کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے دی شیڈو۔ افسر کی آواز میں حیرت اور احترام تھا۔ اب تمہیں فوراً وہاں سے نکلنا ہوگا۔ دی شیڈو نے ایک آخری نظر اپنی فائل پر ڈالی اور موبائل بند کر دیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، یہ کھیل اب جلد ختم ہونے والا ہے۔ اس کے اندر ایک نئی توانائی تھی، جیسے وہ کسی اور کی طرح نہیں تھا، جیسے اس کی زندگی کا مقصد اب مکمل ہونے والا ہو۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا امتحان نہیں بلکہ آغاز ہے، ایک ایسا آغاز جو اس کے راز کو اور گہرا کرے گا۔ پری کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کا جسم اور دل دونوں تھک چکے تھے، اور وہ اب ٹاکسک شوہر کی تکالیف سے لڑتے ہوئے اپنی زندگی کو دوبارہ سے جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اس کے اندر کا ڈپریشن، جو پہلے اس کے شوہر کے بدلتے رویے سے دب چکا تھا، اب دوبارہ شدت اختیار کر چکا تھا، اور اب اس کے حمل کو بھی متاثر کر رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے رویے کو سہتے ہوئے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ اب اپنے غم کو چھپانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس آئی تھی تاکہ وہ اپنی حالت کو بہتر کر سکے۔ پری ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر غم اور تھکاوٹ کے آثار تھے۔ وہ گہری سانس لے کر بیٹھی ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد نرم لہجے میں کہا، پری، آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ آپ پر جو ذہنی دباؤ ہے وہ نہ صرف آپ کی جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ آپ کے بچے کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ پری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سر جھکا گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ وہ غصے میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھا چکا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ بے شمار صبر کیا ہے، مگر ان کا دوہرا رویہ اب مجھے تھکا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پری کی حالت کو سنجیدگی سے دیکھا۔ پری، آپ کو یہ دباؤ اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ آپ کے جسم پر ایک اور بوجھ ڈالے گا جو آپ کے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پاکستان اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ وہاں آپ کو وہ سکون اور تحفظ ملے گا جو آپ کو اس وقت چاہیے۔ آپ کی ڈلیوری میں ابھی 3 مہینے باقی ہیں، اور اس دوران آپ کو مکمل ذہنی سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے اندر کا غم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اب آنکھوں میں چھپے ہوئے درد کو ظاہر کر چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا وقت بھی دیکھا ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، جو اس کی حالت سے واقف تھے، ہمدردی سے کہنے لگے، بیٹا، آپ کو خود کو اور اپنے بچے کو سب سے پہلے رکھنا ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنے جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پری نے سوچنے کے بعد آخرکار فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس چلی جائے گی تاکہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں پاکستان واپس جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے سکون ملے گا اور میں اپنے بچے کو بہتر طور پر محفوظ رکھ سکوں گی۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے پری۔ آپ اپنے بچے کی صحت کے لیے اس قدم کو اٹھا رہی ہیں، اور یہ آپ کے لیے اور بچے کے لیے بہتر ہوگا۔ خدا آپ کو سکون دے اور آپ کا بچہ صحت مند رہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ پاکستان کا یہ سفر اس کی زندگی الٹا کر رکھ دے گا۔ اسپین کی پری کی زندگی ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں سب کچھ ہاتھ سے پھسلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قسمت اسے وہاں لے آئی ہو جہاں ہر خواب کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ قسمت ہمیشہ انسان کو ان راہوں پر لے جاتی ہے جہاں اس کے مقدر کی آزمائش اس کی منتظر ہو، لیکن وہی راستے ہمارے صبر، حوصلے اور ہمت کا امتحان بن جاتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی آزمائش کے دروازے پر کھڑی تھی جہاں ہر قدم یا تو اسے توڑ سکتا تھا یا پھر ایک نئی کہانی کا آغاز بن سکتا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی اور چاندنی پتھریلی دیواروں پر عجیب سا سحر بکھیر رہی تھی۔ قلعہ بلند آہنگ پہاڑ کی چوٹی پر کسی رازدار کی طرح کھڑا تھا، اپنی دیواروں میں کئی صدیوں کے قصے سموئے ہوئے۔ اس کے گرد سنسان راستوں میں موت جیسا سکوت تھا، لیکن اس خاموشی میں بھی کوئی تھا، چھپا ہوا،
نظروں سے اوجھل لیکن موجود۔ جبل، میں نے کہا تھا پہلے راستے کا جائزہ لے لیتے ہیں، آگے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن تم کبھی کسی کی نہیں سنتے۔ پریحان دبی آواز میں غصہ کر رہی تھی۔ سنو پریحان، جرائم کا حل کتابوں میں نہیں ملتا، ایکشن لینا پڑتا ہے۔ جبل ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہ اعتماد تھا جو برسوں کے تجربے سے آتا تھا۔ وہ قلعے کی ایک خفیہ دیوار کے پاس جا کر رکا اور آہستہ سے ایک پتھر کو دبایا۔ لمحے بھر میں پتھر سرکا اور ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہوا۔ یہ راستہ تمہیں کیسے معلوم؟ پریحان نے چونک کر پوچھا۔ یہ سوال بعد میں کرنا، ابھی وقت نہیں، اندر آؤ، عیسیٰ سنجیدگی سے بولا۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ راہداری میں ہلکی پیلی روشنی تھی، دیواروں پر قدیم مشعلیں ٹمٹما رہی تھیں۔ یہ قلعہ واقعی ویران نہیں ہے، یہاں کوئی ہے۔ پریحان نے عیسیٰ کی طرف دیکھا۔ جرگام تیز قدموں سے قلعے کی راہداری میں بڑھ رہا تھا، جیسے کسی خفیہ ملاقات کے لیے جا رہا ہو۔ وہ محتاط لگ رہا تھا، کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا، کبھی گردن جھکا کر آگے بڑھتا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ سائے میں تین نظروں کی تپش اسے گھیرے ہوئی تھی، جبل، پریحان اور عیسیٰ۔ یہ عجیب برتاؤ کر رہا ہے، جیسے کسی سے ملنے آیا ہو۔ پریحان نے آہستہ سرگوشی کی، یا جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ عیسیٰ زیر لب بولا، خاموش رہو، اس سے شک نہ ہو کہ ہم پیچھے ہیں۔ جبل کا لہجہ سخت تھا۔ جرگام ایک پرانی محراب کے نیچے رک گیا، ارد گرد دیکھا، پھر ایک خفیہ دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ جبل نے ہاتھ کے اشارے سے پریحان اور عیسیٰ کو رکنے کا کہا، پھر خود آگے بڑھا۔ اس نے محراب کے قریب پہنچ کر اندر جھانکا۔ اندر ایک مدھم روشنی تھی اور جرگام کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے انہیں قلعے کے قریب نہیں آنے دیا، لیکن اس بار اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہم بچ نہیں پائیں گے، جرگام دبی آواز میں بولا۔ ہمیں یقین نہیں تم پر، اگر وہ شک کر گئے تو؟ نامعلوم شخص نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ہم پر شک نہیں کریں گے، سرکار کا نام قبائلی ساتھیوں میں کافی مقبول اور معزز ہے، جرگام نے تسلی کروائی۔ باہر کھڑے جبل کی آنکھوں میں خطرے کی چمک لہرائی۔ اس نے پریحان کی طرف دیکھا جو صدمے میں تھی، اور عیسیٰ کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی بندوق کی طرف گیا۔ یہ شاہد حنیف خان کا خاندانی ملازم ہے، مطلب یہ خاندان ہمارے قبیلے کو دھوکہ دے رہا ہے، پریحان بڑبڑائی۔ ابھی نہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں مزید کہاں لے جاتا ہے۔ جبل کا دماغ تیزی سے جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ اندر جرگام نے ایک مہر بند دستاویز نکالی اور نامعلوم شخص کے حوالے کی۔ یہی وہ معلومات تھیں جو ہمیں چاہیے تھیں۔ نامعلوم شخص نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ جرگام نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جبل نے اشارہ کیا۔ تینوں پیچھے ہٹ گئے، اندھیرے میں گم ہو گئے۔ اب ہمیں معلوم کرنا ہوگا یہ کس کے ساتھ کام کر رہا ہے اور کیوں، پریحان آہستہ آواز میں بولی۔ اور سب سے اہم بات، یہ ہمارے ساتھ کب سے کھیل رہا ہے؟ عیسیٰ نے دانت پیستے سر جھٹکا۔ رات کے سائے میں تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے جرگام کے پیچھے بڑھنے لگے۔ اب ایک نیا راز کھلنے کو تھا۔ چاند کی روشنی چھنک رہی تھی، لیکن اس رات کا سکوت محض ایک دکھ کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پری، جس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا وہ بچہ، اب اس کے ہاتھوں سے چھن چکا تھا۔ اس کے بیٹے کا وقت سے پہلے پیدا ہو جانا اور اس کی موت ایک ایسا زخم تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ پریحان کا بیٹا مر چکا تھا اور اس کا جنازہ کل ان کے گھر کے صحن میں رکھا ہوا تھا۔ ہر طرف رنج و غم کی فضا تھی۔ پری کا خاندان اور دیگر رشتہ دار اس غم میں غمگین تھے، لیکن زاہد، جو کل تک اس کا شوہر تھا، جنازے پر نہیں آیا تھا۔ پریحان کی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ وہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زاہد اس کے لیے موجود نہیں تھا۔ پری کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی بہن پریحان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ کیوں میرا بچہ مجھ سے چھین لیا؟ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ پریحان بھی افسردہ تھی، پریشے کو تھام رکھا تھا۔ میری جان، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ قسمت کا کھیل تھا، بس تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ پری اپنے غم میں غرق تھی اور اسی دوران زاہد نے اسے طلاق بھیج دی تھی۔
تم نے میری بے عزتی کی ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے اور بغیر میری اجازت سسرال سے میکے آ گئی ہو۔ میں تم سے الگ ہو رہا ہوں۔ فریحان اس طلاق نامے کے بعد زاہد کے پیغام کو پڑھ کر لرز گئی۔ اس کی آنکھوں میں مزید آنسو بہنے لگے تھے۔ اب وہ اپنے شوہر کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ سب کچھ واقعی میری غلطی تھی؟ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ طلاق نامہ سینے سے لگائے بے ہوشی کی کیفیت میں جاتی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ گیا، اس نے میری تکلیف نہیں سمجھی، میرے دکھ کا مذاق اڑایا۔ میں نے کیا غلط کیا؟ کیا وہ میری سزا تھی؟ پہاڑوں پر جمی برف بھی پگھل سکتی ہے، مگر سنگ دل اگر ایک بار سخت ہو جائے تو اسے نرم کرنا ممکن نہیں۔ وہ اس کی واپسی کا ذکر تک سننے کو تیار نہ تھا، جیسے پری کا نام ہی اس کے لیے ناقابل معافی گناہ ہو۔ اس نے بلا جھجک الزام اسی پر دھر دیا کہ زاہد کو تھپڑ پری نے مارا تھا، اسی لیے اس نے اسے پاکستان بھیج دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی پشیمانی نہ تھی، کوئی رحم نہ تھا۔ رحم؟ رحم آتا کہاں سے، جب زاہد شہناز گل جیسی بے حس ماں کا بیٹا تھا جو بیٹے کے فعل میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور شاہد خان کا بھائی کی حرکت پر غرور مجروح ہوا تھا۔ اس نے خود کو اور اپنی بیوی کو اس معاملے سے الگ کر لیا تھا۔ ستم اگر اپنوں کے ہاتھوں ہو تو اس کی چبھن سب سے گہری ہوتی ہے، زخم اگر بیگانوں سے ملے تو وقت بھر دیتا ہے، مگر اپنوں کی بے وفائی روح تک زخمی کر دیتی ہے۔ اچھے دنوں میں محبت سب کو چمکدار لگتی ہے، مگر اصل محبت وہی ہوتی ہے جو تکلیفوں میں کندھے کے ساتھ کندھا دے کر کھڑی رہے۔ مگر یہاں جہاں محبت کو آزمائش میں پورا اترنا تھا، وہاں اسے رون دیا گیا۔ شہناز گل نے گہری سانس لی اور تیز نظروں سے زاہد کو دیکھا، جیسے اسے کسی کمزوری کی اجازت نہ دینا چاہتی ہو۔ رن تو بہت مل جاتی ہیں، مگر ماں ایک ہی ہوتی ہے، ماں کا مان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس نے انگلی اٹھائی جیسے کوئی فیصلہ سنا رہی ہو۔ میرا پتر سمندر پار سے آیا ہے، اب کسی کم ظرف عورت کے لیے اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اسے طلاق دے اور جان چھڑوا، کل کو وہ اور اس کے گھر والے ہمارے گریبان پکڑیں گے، ہمیں نیچا دکھائیں گے۔ جبکہ ادھر ایک گھر کے صحن میں جنازہ رکھا تھا، آنکھیں اشک بار تھیں، دیواریں ماتم کی گواہ بنی کھڑی تھیں، مگر پری جس کی زندگی کی ساری رونق چھن چکی تھی، ساکت بیٹھی تھی۔ پری کے چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا، نہ امید باقی تھی، نہ کوئی خواب۔ جو کچھ اس کے پاس تھا سب بکھر چکا تھا۔ لیکن ادھر شہناز نے شاہی دعوت سجا رکھی تھی، قبائلی معززین کا جھمگٹا تھا، قہقہے تھے، گوشت کی دیگیں چڑھی تھیں، خوشبوئیں فضا میں رچی تھیں۔ چترال کی سرد پہاڑیوں پر بھی شاید اسی بے حسی کا اثر پڑا تھا۔ وہاں کی برفیلی ہوائیں بھی افسردہ معلوم ہو رہی تھیں، جیسے پہاڑوں نے بھی اس ناانصافی پر غم کی چادر اوڑھ لی ہو۔ پری اب مکمل طور پر دنیا سے الگ ہو چکی تھی۔ وہ سوچتی تھی اس کے اندر ایک خلا تھا جو کبھی بھر نہیں پائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، دروازہ بند کر لیتی اور اپنے بیٹے کی یادوں میں غرق ہو جاتی تھی۔ اس کا چہرہ ماند، دل ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ کبھی اپنی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھتی، کبھی ان چیزوں کو چھوتی جو بچے کی پیدائش سے پہلے اس نے خریداری کی تھی، جو اس کے لیے معنی رکھتی تھیں، اور پھر اچانک وہ ایک خالی سی نظر سے ان سب کو دیکھ کر بے حسی میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ پریشے کا ذہن اس قدر اذیت میں تھا کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی، اور ہر لمحہ اس کے اندر ایک سوال گونجتا تھا، میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ پریشے کا دل ہر لمحے تکلیف میں تھا، اور وہ مکمل طور پر مایوسی اور ڈپریشن میں ڈوب چکی تھی۔ اس کے جسم میں توانائی ختم ہو چکی تھی، اور اس کا ذہن ہر وقت ایک ہی سوال پر اٹکا رہتا تھا۔ اس کے جسم میں اب زندہ رہنے کی کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ خود کو مکمل طور پر تنہا محسوس کرتی تھی۔ کیا میں نے سب کچھ گنوا دیا؟ کیا میری زندگی جینے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی؟ فریحان جو ہمیشہ اس کے قریب رہتی تھی، کمرے میں آ کر اسے گلے لگاتی، اسے سنبھالتی۔ پری، تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ تمہاری زندگی میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ تمہاری قوت تمہارے اندر ہے، تمہیں خود کو طاقتور بنانا ہوگا۔ پریشے جو اب بھی تک رو رہی تھی، بہن کے گلے میں سر چھپائے ہوئے تھی۔ میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچا، میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔
فریشے کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ طلاق کے بعد گہری مایوسی اور درد میں غرق ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ ماند، آنکھوں میں غم کی گہری چاٹ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی تھی اور غم کی سوچوں میں گم تھی۔ کئی دنوں سے وہ نہ تو پریحان کے علاوہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی باہر نکلتی تھی۔ صحاب خان، جو اپنی پھپھو کا درد سمجھتا تھا، اس کے پاس آیا۔ وہ پریشے کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ پھپھو، آپ ٹھیک ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ بہت تکلیف میں ہیں، مگر یہ سب کچھ عارضی ہے۔ آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا۔ پریشے، جو ہنوز غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اسے نظر انداز کر رہی تھی، ہچکی لیتی بولی، صاحب، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس دل کی حالت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ صحاب خان، جو خود بھی پریشے کا دکھ محسوس کر رہا تھا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو یہ دکھ سہنا ہوگا۔ زندگی صرف ایک لمحے کی بات ہے جو آج موجود ہے، اور اس لمحے کے بعد کل کچھ اور آتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے سکھایا ہے کہ ہمت اور عزم سے زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر کیوں خود ٹوٹ رہی ہیں؟ پریشے، جو اندر ہی اندر بہت ٹوٹ چکی تھی، صاحب کی باتوں کو سن کر خود کو تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سچ میں بہت محبت کی تھی، اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ مجھے چھوڑ گیا۔ میری زندگی، میری تمام امیدیں، سب ختم ہو گیا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس کے جانے سے زیادہ اپنی زندگی کی روشنی، اپنی اولاد کے کھو جانے پر زیادہ غمگین ہوں۔ طلاق میرا سب سے بھیانک نائٹ میئر تھا۔ اس ایک خوف سے میں نے اپنے شوہر کی ہر جائز ناجائز بات مانی، کبھی اف نہیں کیا۔ آخر میں وہی ہوا، اس کی بے حسی جیت گئی اور میرا احساس ہار گیا۔ عالمی سطح پر طلاق کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک اور OECD کے مطابق پرتگال میں طلاق کی شرح 92% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اسپین میں یہ شرح 85% ہے۔ اسی طرح لگزمبرگ، فن لینڈ، بیلجیم، فرانس اور سویڈن میں طلاق کی شرح 50% کے قریب ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں بھی طلاق اور خلا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں طلاق اور خلا کی شرح میں 35% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کراچی میں خلا کے مقدمات کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں طلاق یافتہ خواتین کی تعداد 4,99,000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت، صبر کی کمی اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج کل لوگ معمولی تنازعات پر فوری علیحدگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور نئے تعلقات کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ رویہ خاندانی نظام کی کمزوری اور معاشرتی اقدار میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ طلاق کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے۔ امید کا دامن تھامے رکھیں اور مستقبل کی بہتری کے لیے مثبت سوچ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور صبر کرنے والوں کو بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں اور ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں ہی اس صورتحال کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو بے قصور ساتھی سالوں تک صبر اور جبر سہتا ہے، جب وہ بالآخر علیحدگی اختیار کرتا ہے تو بھی معاشرے کے خود ساختہ معیاروں پر پورا نہیں اتر پاتا۔ نتیجتاً وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم شادیاں، خوشحال زندگیوں اور محبت کے جشن مناتے ہیں، لیکن وہ عزیز جو اپنی ناکام شادی کے زخموں کے ساتھ زندگی جینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ جو جذباتی، ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکا ہوتا ہے، اسے سنبھالنے کے بجائے ہم اسے تماشا بنا دیتے ہیں۔ لوگ اس کی کہانی سن کر ہمدردی کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے اس کا درد محض ایک قصہ ہو۔ وہ شخص جو دوبارہ جینے کی ہمت باندھ رہا ہوتا ہے، اسے مزید گرا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جو ہماری معاشرتی سوچ کی تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ طلاق کے بعد اچھے رشتے ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد عورت کے حصے میں ہو تو اس کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی سوچ کو بدلنے اور بالغ نظریے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ طلاق یا کسی نقصان کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے جو طلاق یا اسقاط حمل جیسے صدموں سے گزر رہے ہوں۔
بجائے اس کے کہ بار بار ان کے بچھڑے رشتوں کا تذکرہ کر کے انہیں مزید ذہنی اذیت دی جائے۔ معاشرتی پختگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان افراد کو جذباتی سہارا دیں، انہیں نئی امید اور خوشیوں کی طرف بڑھنے میں مدد کریں، نہ کہ انہیں احساس جرم میں مبتلا کر کے ان کا حوصلہ مزید توڑیں۔ صحاب خان پریشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اور نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی پھوپھو، آپ کی محبت آپ کے اندر ہمیشہ زندہ رہے گی، اور آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ کی زندگی کی روشنی صرف آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی خوشی آپ کی تقدیر میں ہے۔ لیکن صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب کچھ کر سکتی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ صحاب خان اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے سمجھانے لگا۔ پھوپھو، آپ ابھی بھی بہت کچھ کر سکتی ہو، آپ کی زندگی میں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ آپ کے اندر ایک طاقت ہے جو آپ کو ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ آپ کی امید آپ کے اندر چھپی ہے، بس آپ کو اسے دوبارہ تلاش کرنا ہے۔ پریشے کی آنکھوں میں چھپے غم اور درد کی گہرائی صحاب خان کی باتوں سے کچھ کم ہوئی تھی۔ وہ صحاب کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی، لیکن اس کے اندر ایک نئی امید پیدا ہو رہی تھی۔ ایک بار کھل کر رو لینا روز روز ٹوٹنے سے بہتر ہے۔ بابا جان کو آپ نے روکا تھا، ورنہ ایک لمحہ لگتا انہیں سب ختم کرنے میں۔ جس نے ہماری پھولوں جیسی بچی کو اس حال تک پہنچا دیا، وہ اس کی سانسیں چھیننے کی بھی طاقت رکھتے تھے۔ مگر آپ نے نہ کوئی قانونی کارروائی کرنے دی، نہ کوئی تنازع کھڑا ہونے دیا، کیونکہ آپ زبردستی دوبارہ کسی ایسے گھر میں بسنا نہیں چاہتی جہاں عزت نہ ہو۔ زاہد جیسے مردوں کو محبت کی نہیں، غیرت اور سبق سکھانے کے لیے چھتروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آپ کے قابل تھا ہی نہیں۔ جب انسان رائٹ پرسن کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے محبت، عزت اور اپنی ضروریات کے لیے بھیک نہیں مانگنا پڑتی، سب خود بخود قدر سے ملتا ہے۔ ہر راستہ آپ کو الجھاتا ہے، لیکن آپ کو وہی راستہ ملے گا جو آپ کی تقدیر سے جڑا ہو۔ نصیب کے کھیل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ پل میں آپ کو 7ویں آسمان پر لے جاتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے سب کچھ چھین کر زمین کی پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ مگر جس رب نے تقدیر لکھی ہے، جب اس پر توکل کیا جائے تو وہ زندگی کی تاریکی میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، بکھرتے دل کو جوڑ دیتا ہے، غموں سے نکال کر خوشیوں کے لمحے عطا کرتا ہے۔ آپ کا رب آپ کو تکلیف دینے والوں کو نہیں بھولتا۔ آپ صبر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر آپ کا رب آپ کا بدلہ ضرور لے گا، چاہے اس دنیا میں یا آخرت میں۔ اور جب قیامت کے دن آپ کو اس عارضی دنیا کے دکھوں کے بدلے جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، تب آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس اس پر بھروسہ رکھیں، وہی آپ کے چھوٹے بڑے سب مسائل سنوارے گا، آپ کو سکون اور آسانیاں عطا کرے گا۔ بس اپنے پیارے مالک پر بھروسہ رکھیں، صبر، شکر اور توکل کو تھامے رکھیں، وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات خود بخود سلجھا دے گا۔ پھوپھو، آپ کو خود کو اتنا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کا ایک اور باب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ ہمیں اپنے خاندان کو اپنی طاقت واپس دو، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ پریشے جو اب آہستہ آہستہ اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرنے لگی تھی، صاحب کے گلے لگ کر مزید تڑپ کر رونے لگی۔ شکریہ صاحب، تم نے مجھے یاد دلایا کہ میں اب بھی زندہ ہوں اور میرا مستقبل ابھی ختم نہیں ہوا۔ صحاب خان اسے محبت اور حوصلے سے دیکھتا اس کی زندگی کے نئے سفر پر خوشیوں کی دعائیں کرنے لگا۔ پری صحن کے باہر درویشوں کو کھانا دے رہی تھی، لمبی قطار دروازے تک پھیلی ہوئی تھی۔ صحاب اور پریحان قریب کھڑے کسی بات پر بحث کر رہے تھے، جبکہ بھابھی اور بھائی پری کو کھانے کی پلیٹیں پکڑا رہے تھے تاکہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکے۔ پری ایک درویش کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کی نظر قطار کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے ایک سائے پر پڑی۔ زاہد خان؟ اس کا سانس رک سا گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ بغیر کسی کو شک میں ڈالے اس نے صحاب اور پریحان کی طرف نظر سے اشارہ کیا۔ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ پری نے جیسے ہی صحاب اور پریحان کی طرف 2 قدم بڑھائے، اس کے قدم بوجھل ہونے لگے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں ایک انجانی وحشت اتر آئی۔ اسی لمحے زاہد نے اپنی چادر کے نیچے سے ہاتھ نکالا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔
زاہد نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پری پر نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ پری کی آنکھیں پھیل گئیں، وقت جیسے تھم گیا۔ بھابھی کی چیخ سنائی دی اور پھر گولی کی آواز، لیکن وہ گولی سیدھا ان کے گھر کے مضبوط لوہے کے دروازے پر جا لگی، کیونکہ پری بھائی کی پکار پر ان کی جانب مڑ گئی تھی۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی، شور، چیخو پکار، گھبراہٹ۔ صاحب اور بھائی زاہد کے پیچھے بھاگے، جبکہ بھابھی اور پریحان خوف سے کانپتی ہوئی پری کے پاس پہنچی۔ چترال کی پہاڑیوں میں اچانک ہوا تیز ہو گئی تھی۔ فطرت بھی اس خوفناک منظر سے لرز اٹھی تھی۔ پری کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمی تھی، لیکن پری کو لگا کہ اس کا وجود برف بن چکا ہو۔ اس کے برابر والے بستر پر پریحان پرسکون سو رہی تھی۔ کیا زاہد واپس آ چکا تھا؟ کیا وہ واقعی اس کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے لوٹ آیا تھا؟ یا صرف یہ اس کا خوف تھا جو ہر رات خوابوں میں آ کر اسے ڈراتا تھا؟ پری نے سینے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے پڑھنے لگی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ و قائم رب، میں تیری رحمت کا سوالی ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے جب گھر پر خوف طاری ہوتا۔ جب یا حیو یا قیوموں کے الفاظ میں اللہ کو پکارا جاتا تو اللہ اپنے بندے کے تمام معاملات سنوار دیتا تھا۔ پری بستر سے اٹھی، سرد رات میں وضو کیا اور مصلی بچھا کر تہجد کے نوافل پڑھنے لگی، لیکن اس کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ دل میں اب بھی بے نام سا خوف تھا۔ یا رب، میرے دل سے زاہد کو نکال دے۔ ایک وقت تھا جب میں اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے رحم مانگتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پلٹے، سدھر جائے۔ میں نے استخارہ کیا، وظائف پڑھے، سورہ بقرہ، رقیہ، صدقہ، حتیٰ کہ موت کو بھی گلے لگا لیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں بدلا۔ یا اللہ، جب میں نے بہتری کی دعائیں مانگی تو آپ نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ یہی میرا نصیب تھا۔ میں تقدیر کے سامنے ہار گئی، لیکن میری دعا کو مت ہرانا۔ مجھے بچا لو، میرے خاندان کی حفاظت فرما لیجئے۔ زاہد کی نظر بھی ہماری زندگیوں پر نہ پڑے۔ میرے دل سے اس کی محبت، اس کا ہر احساس مٹا دیجئے اور میرے دماغ سے اس کی یادوں کو ختم کر دیجئے۔ میری روح میں صرف اپنی محبت انڈیل دیجئے، کیونکہ اس دنیا کے لوگ جینے نہیں دیتے۔ میں ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا مانگتی رہی کہ میرا مقدر ایک نیک اور اچھا انسان بنے۔ جب زاہد ملا، میں نے سمجھا وہی میرا مسٹر رائٹ ہے، لیکن وہ تو مسٹر لیسن نکلا۔ یا اللہ، میں اس کی 100 خامیوں کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر سکی، کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ میری دعاؤں کا ثمر ہے۔ تبھی آپ نے مجھے اس کے ساتھ رکھا تاکہ میں اسے ہدایت کی طرف لے آؤں۔ لیکن یا اللہ، وہ نہیں بدلا، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ مجھے بہت مشکل سے ہی صحیح مگر سمجھ آ گیا کہ کوئی کسی کو بدل نہیں سکتا جب تک وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہاں غیر مشروط محبت دے کر کسی کی شخصیت کو نہیں سدھارا جا سکتا، بلکہ بعض اوقات محبت کے بدلے صدمہ ملتا ہے۔ یا اللہ، آپ کی بندی تھک گئی ہے، مجھے تھام لیجئے، مجھے زندگی بوجھ لگنے لگی ہے۔ پری کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور صحن میں لگے درختوں کے پتے ہوا کے جھونکوں میں لرزنے لگے، اور وہ بھی اس کی حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ پری نے آنکھیں بند کر کے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ وہ سورت تھی جو ہر آزمائش میں انسان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ قرآن جو زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو دلوں کو شفا دیتا ہے۔ اور آج پری نے اپنی آزمائشوں میں اللہ کو پا لیا تھا۔ اب دنیا کے تمام نقصان بے معنی ہو چکے تھے۔ دریا کے کنارے پولیس اسٹیشن کے باہر، جہاں پریحان اور عیسیٰ کیس پر بات کر رہے تھے، درمیان میں پریحان اپنی بہن پریشے کی ڈپریشن اور تھیراپی کے بارے میں اس سے مشورہ لینے لگی۔ دوسری طرف جبل خان اپنے دفتر کی کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر حسب معمول سنجیدگی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ وہ کوہنی کھڑکی کے کنارے ٹکا کر کھڑا تھا، بالکل بے نیاز، لیکن نظریں مسلسل پریحان اور عیسیٰ پر جمی تھیں۔ دفتر میں پڑے آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، اور وہ عکس حقیقت دیکھتا جبل کے اندر کی ہلچل پر قہقہے لگا رہا تھا۔ اوئے اوئے خان صاحب، بڑے غور سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ عکس نے شرارت کی۔ چپ رہو، بکواس بند کرو۔ جبل چونک گیا۔ تو پھر 5 منٹ سے وہاں کیوں ٹکے ہوئے ہو؟
ویسے تو کہتے ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بس ویسے ہی دیکھ رہا تھا، موسم اچھا ہے۔ جبل نے اپنے عکس سے نظریں چرائیں۔ ہاں ہاں، اور نیچے پریہان بھی کھڑی ہے۔ جبل نے ایک لمحے کے لیے آئینے کو گھورا۔ وہ حقیقت میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹنے ہی والا تھا کہ اچانک نیچے نظر پڑی۔ یہ ضدی خاتون کسی سے بھی آرام سے بات کر سکتی ہے، لیکن جب میں کچھ کہوں تو آنکھیں دکھانے لگتی ہے۔ جبل زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں بھائی، عیسیٰ کے ساتھ تو ایسے باتیں ہو رہی ہیں جیسے بچپن کے کزن ہوں۔ عکس نے مزید چھیڑا۔ زیادہ بولو مت، جبل نے تیوری چڑھائی۔ بولوں گا اور تمہیں بھی غصہ آ رہا ہے۔ عکس مسکرایا۔ جبل نے دانت پھینچے اور خود سے بڑبڑایا۔ مجھے غصہ نہیں آ رہا، میں بس سوچ رہا ہوں کہ عیسیٰ کو اتنا سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ عکس نے حیرت سے جبل کو دیکھا اور پھر نیچے جھانکا جہاں عیسیٰ نرمی سے پریہان کی بات سن رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ خان صاحب، سنجیدہ تو وہ نہیں، بس شاید اچھا سامع ہے۔ عکس نے تجویز پیش کی۔ ہاں، اور میں شاید وہ نہیں ہوں جو اسے سن سکے۔ جبل نے ہلکی سی سرد آہ بھری۔ یہ کہتے ہوئے جبل نے نظریں پھیر لیں، جیسے کسی اندیکھے سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ عیسیٰ ٹھیک ہے، دوست ہے، بھائی ہے، اس سے دکھ سکھ شیئر کر سکتی ہے، لیکن میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ محترمہ کو میرے علاوہ ساری دنیا نظر آتی ہے۔ یہ ضدی خاتون آخر کب مجھ پر نظر کرم کرے گی یار؟ جبل نے آئینے کو گھورا۔ بند کرو اپنی فضول باتیں۔ پھر دوبارہ نیچے جھانکا۔ اسی لمحے پریہان نے سر اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملی، پریہان نے دانستہ طور پر بھویں چڑھائیں، پھر آنکھیں گھما کر رخ پھیر لیا۔ یہ خاتون کبھی نہیں سدھرے گی، جبل نے دانت بھینچے، اور تمہارا دل بھی شاید کبھی چین نہیں پائے گا۔ عکس نے قہقہا لگایا۔ جبل نے گہرا سانس لیا اور اپنی قسمت پر غور کرنے لگا۔ کوئی اسے اس حال میں دیکھ کر کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی آفیسر جبل خان تھا جس سے بڑے بڑوں کی دہشت پناہ مانگتی تھی، اور آج وہ ایک عام ٹین ایجر لڑکوں کی طرح اپنی محبوبہ سے بات کرنے کو ترس رہا تھا۔ یہ محبت! یکایک اس نے خود کو جھنجھوڑا، ہنسا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی کرسی پر بیٹھا، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، میرے رب، ان مس زدی کی آنکھوں میں روشنی ڈال دے تاکہ میں بھی اسے نظر آ سکوں۔ پریشے کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لے کر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ آن لائن سیشن شروع ہو چکا تھا۔ پریشے، آپ کی فائل کے مطابق آپ کو حال ہی میں ایک تکلیف دہ تجربے سے گزرنا پڑا ہے۔ کیا آپ مجھے اپنے احساسات کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی؟ لیڈی سائیکالوجسٹ نے پوچھا۔ پریشے نے ہچکچاتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور پھر آہستہ سے بولی، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، میرے اندر سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میرا بچہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، اس کی تکلیف کو سمجھا۔ یہ احساس بالکل قدرتی ہے پری، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں، کیا آپ اس وقت دنیا میں اکیلی ہیں جو یہ سب کچھ جھیل رہی ہیں؟ پریشے نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ ہر روز لاکھوں عورتیں، مائیں، بیویاں، بہنیں یہی دکھ سہتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں، ان میں سے بہت سی عورتیں آخر کار اس غم سے باہر نکل آتی ہیں۔ وہ سیکھتی ہیں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں، کہ ان کے پاس ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ دوبارہ جی سکیں۔ پری کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی امید بھی جاگی۔ آج سے ہم مل کر آپ کو یہ یقین دلائیں گے کہ یہ غم آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے مفلوج نہیں کرے گا۔ آپ کا درد آپ کو کمزور نہیں بنائے گا، بلکہ آپ کو مضبوط کرے گا۔ پری نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے پہلی بار کسی نے واقعی اس کی تکلیف کو سمجھا۔ تو میں بھی ان عورتوں میں شامل ہو سکتی ہوں جو آگے بڑھ جاتی ہیں؟ بالکل، اور آپ بھی وہ روشنی بن سکتی ہیں جو دوسروں کو امید دے۔ ڈاکٹر مسکرائی۔ پریشے نے ایک گہری سانس لی اور پہلی بار اسے لگا شاید واقعی وہ دوبارہ جی سکتی ہے۔ حمل ضائع ہونے کی شرح مختلف عوامل پر منحصر ہے۔
جیسے عورت کی عمر، صحت کی حالت اور حمل کی مدت۔ عام طور پر 10 سے 20% حمل ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر اس کی درست تعداد معلوم کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا میں ہر سال تقریباً 1,10,000 خواتین استقاط حمل کا سامنا کرتی ہیں، جو روزانہ تقریباً 300 کیسز بنتے ہیں۔ استقاط حمل کے بعد ڈپریشن اور دیگر ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا عام ہے۔ خواتین اس تجربے کے بعد غم، افسردگی، اضطراب اور خود الزام جیسے جذبات محسوس کر سکتی ہیں۔ کچھ خواتین میں یہ علامات محض چند ہفتوں تک محدود ہوتی ہیں، جبکہ دیگر میں یہ زیادہ دیر تک برقرار رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر PTSD بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں حال ہی میں ایک قانون منظور ہوا ہے جس کے تحت 24 ہفتوں سے کم مدت کے حمل ضائع ہونے پر والدین کو 2 ہفتوں کی رخصت کا حق دیا گیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معاشرہ اس مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کر رہا ہے۔ استقاط حمل کے بعد جذباتی صحت کی بحالی کے لیے مدد حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ حمایتی گروپس میں شامل ہونا، مشاورت کرنا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا شفا یابی کے عمل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی نے استقاط حمل کا سامنا کیا ہے اور ذہنی دباؤ محسوس کر رہے ہیں، تو پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنا اور اپنے جذبات پر بات کرنا اہم ہے۔ ڈاکٹر پری کو اپنے ایک مریض کا واقعہ سنانے لگی، جس کی بیوی نے بغیر کسی وجہ کے شادی کے 2 ماہ بعد اسے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اس کی شادی زبردستی والدین کے کہنے پر طے کی گئی تھی، جبکہ وہ محبت کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ وہ شخص اب 26 سے 29 سال کا ہو چکا ہے، دوبارہ شادی کر چکا ہے اور ایک بچہ بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کا معدہ آج بھی صحیح نہیں ہو پایا، کیونکہ وہ اب بھی طلاق کے صدمے میں مبتلا ہے۔ اسے اب تک یقین نہیں آتا کہ جس عورت کو اس نے ہر آسائش، عزت اور محبت دی، وہ اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اب وہ تھیراپی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اور برے مرد و عورت ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ٹھکرائے جانے کا غم صنف نہیں دیکھتا، مردوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی رفاقت مساوی جذباتی حمایت پر مبنی نہ ہو تو وہ لازمی طور پر صدمے میں ختم ہوگی۔ اس لیے اپنے ماضی میں خود کو دفن کرنا بند کریں، درد کو سہنے کی ہمت کریں، اس کا سامنا کریں، روئیں اگر ضرورت محسوس ہو، مدد حاصل کریں اور اپنی خوبصورت زندگی کی طرف واپس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی صبر، ہمت اور علم کی روشنی سے بھرپور ہے۔ کم عمری میں نکاح ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ جھیلا، مگر وہ بکھری نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو گئیں۔ اولاد بھی نہ تھی، تنہائی مقدر بنی، مگر انہوں نے کبھی غموں کے آگے خود کو ضائع نہیں کیا۔ دنیاوی رشتے چھوٹ گئے، لیکن وہ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہونے کے بجائے علم و دین کی خدمت میں لگ گئیں۔ حدیث و فقہ کی ماہر بن کر امت کی رہنمائی کی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر راستہ کھو بھی جائے تو روشنی خود بننا سیکھو۔ صبر، حوصلہ اور علم سے ہر درد کو طاقت میں بدلو۔ آپ کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا، تبھی اللہ نے آپ کی جان بچائی ہے۔ جیسے آپ کے شوہر نے آپ کو زبردستی بھاری دوائیاں کھلائیں، پوری بوتل زبردستی ایک ساتھ دی، پھر آپ کا معدہ واش ہوا۔ بعد میں چاہے آپ نے اولاد بھی کھو دی، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو اس نے آپ کے گھر والوں کو یہی کہنا تھا کہ آپ نے خودکشی کی، جیسے اب وہ خود کو مظلوم ظاہر کر کے طلاق دے کر آپ کو چھوڑ گیا۔ آپ کو کسی بھی صورت میں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا نقصان ہوا ہے، جسے آپ کی موجودگی میں آپ کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے آپ کے جانے کے بعد کیا فرق پڑے گا؟ خود کو صرف اس انسان کی نظر میں کچھ ثابت کرنے کے لیے مت تھکائیں۔ اس نے آپ کو سوشل میڈیا سے بلاک کیا تاکہ آپ اس سے رابطہ نہ کر سکیں۔ آپ اسے اپنی زندگی سے ہی بلاک کر دیں، خوف کے بغیر اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کو اسے اپنی خوشی یا اپنے گھر کا کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، یہ باب بند ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اگر وہ آپ کو چھوڑ دیں تو آپ کو کچھ بہتر ملے۔ اگر وہ کہے کہ تم بہتر کی مستحق ہو، تو یقین کریں وہ سب سے بڑی سرخ جھنڈی یعنی ریڈ فلیگ ہے، اور ہاں آپ واقعی اس سے کہیں بہتر کی مستحق ہیں۔ اپنی زندگی کی روشنی خود بنیں، اپنے والدین کے لیے جئیں۔ آپ کی فیملی آپ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں کسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ اللہ دوبارہ آپ کو اولاد عطا کرے گا،
ایک اچھا گھر اور بہترین شریک حیات آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ کو صرف خود کو سنبھالنا ہے اور اپنی زندگی سے اس شخص کو نکال دینا ہے۔ اپنی کامیابی اس کے لیے نہیں بلکہ اپنی خوشی کے لیے حاصل کریں۔ لوگ کسی کو خوش دیکھ کر راضی نہیں ہوتے، لیکن آپ کو صرف اپنی خوشی کی پرواہ کرنی چاہیے۔ آفیسر جبل خان کیس کی تفتیش مکمل کر کے رات گئے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ جیپ ہموار سڑک پر رواں تھی، لیکن ذہن میں اب بھی واردات کی تفصیلات گردش کر رہی تھیں۔ اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک خفیہ پیغام موصول ہوا۔ اپنا گھر بچاؤ آفیسر صاحب۔ جبل نے جھٹکے سے بریک دبائی۔ جیپ چرچرا کر رکی، نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ الفاظ معمولی تھے، مگر ان کے پیچھے چھپی دھمکی کا وزن محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یہ کون ہے اور کس بات کی دھمکی دے رہا ہے؟ ذہن میں فوراً دی شیڈو کا دھندلا سا عکس ابھرا۔ فوراً پریحان کا نمبر ڈائل کیا۔ تم کہاں ہو؟ آواز میں سختی تھی۔ گھر پر؟ خیریت تو ہے؟ پریحان نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آج باہر مت نکلنا، صبح آفس میں تم اور عیسیٰ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور۔ پریحان نے زیادہ توجہ نہیں دی اور فون رکھ دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صبح کی ملاقات محض ایک خواب تھی جو حقیقت کی دہلیز تک پہنچنے سے پہلے ہی بکھر جانے والا تھا۔ تقدیر کی چلتی شطرنج میں یہ لمحہ کبھی ان کے نصیب میں آنا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف پریشا اپنا تھراپی سیشن مکمل کر کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ خود چل کر باہر آئی تھی۔ بھابھی نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کتنے روکھے بال ہو گئے ہیں میری چندا، آؤ مالش کر دوں، سکون ملے گا۔ بغیر کچھ کہے پریشا چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لیں۔ صحن کے کنارے لگے گھنے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھی وہ برسوں کی تھکن اتار رہی تھی۔ پریحان برآمدے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نصیب انسان کو کہاں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، پل میں سونا مٹی ہو جاتا ہے، اور یہ بشر جو مل جائے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک موبائل پر خفیہ پیغام آیا۔ شام 7 بجے پہاڑی کے پیچھے جنگل میں خاص معلومات ملی ہیں، تفتیش کے لیے پہنچو۔ کیا یہ وہی تھا؟ دی شیڈو خفیہ طریقے سے رابطہ کیا تھا؟ پریحان نے ایک لمحے کو بھی جبل کی بات پر دھیان نہیں دیا، اسے بس پریشے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ سب کچھ پس منظر میں دھکیل کر پریشے کو وقت دینا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شطرنج کی بساط بچ چکی تھی، چال طے شدہ تھی، ہر مہرہ اپنی جگہ مقرر تھا، اور اب وقت آ چکا تھا کہ ملکہ کو مات دے دی جائے، یا شاید خود وہی بازی کا سب سے قیمتی مہرہ ثابت ہو۔ رات کے گہرے سائے وادی چترال کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ پہاڑوں پر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا صنوبر کے درختوں سے ٹکرا کر اداس سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا فطرت کوئی راز چھپا رہی ہو، کوئی انکہی حقیقت جو صرف چند چنے ہوئے دلوں پر آشکار ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد عیسیٰ حسب معمول سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو گیا تھا۔ اس کا دل بے وجہ بوجھل تھا۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی اور کھڑکی کے پار چاندنی برف پر نرمی سے پھیل رہی تھی۔ عیسیٰ نے خود کو ایک سنسان میدان میں پایا۔ ہر طرف دھند تھی اور کسی انجانی طاقت نے اسے بے بس کر رکھا تھا۔ اچانک اس نے پریحان کو دیکھا۔ وہ سفید لباس اور سیاہ چادر میں تھی، مگر اس کا چہرہ خوف اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چلائی، مجھے بچاؤ! عیسیٰ نے دوڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم بوجھل ہو گئے۔ زمین دلدل میں بدل رہی تھی۔ پریحان کی چیخیں تیز ہو رہی تھیں اور پھر ایک زوردار آواز آئی، زمین پھٹ گئی اور وہ قبر میں گر گئی۔ عیسیٰ نے چیخ کر اس کا نام پکارا اور قبر میں کود گیا۔ اس کے ہاتھوں نے مٹی کھودنی چاہی، مگر کوشش بے سود۔ اس کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا اور اس کے کانوں میں کوئی سرگوشی گونجی۔ جب قدرت کسی کو آنے والے وقت کی جھلک دکھاتی ہے تو اسے راز رکھنا چاہیے، ورنہ یہ طاقت چھن جاتی ہے۔ عیسیٰ ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پیشانی پسینے سے تر تھی۔ کمرے میں نیم روشنی پھیلی تھی اور دور کہیں سے الو کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے ساکت بیٹھا رہا، دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرتا رہا۔ پریحان کی موت دیکھی،
مگر اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اس کی عمر بڑھی ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر دل کے کسی کونے میں خوف کی ایک ہلکی سی پرچھائی باقی تھی۔ کیا یہ خواب صرف ایک ذہنی دھوکہ تھا یا واقعی قدرت کی طرف سے ایک اشارہ؟ عیسیٰ نے کھڑکی کھولی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا۔ باہر چترال کی خاموشی میں پہاڑ ایستادہ تھے، صدیوں سے کوئی راز اپنے اندر سموئے بیٹھے تھے۔ چاندنی نے ہر چیز کو ایک پراسرار چمک دے رکھی تھی۔ عیسیٰ نے گہری سانس لی۔ اگر قدرت نے اسے یہ جھلک دکھائی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پریحان کے لیے کوئی آزمائش آنے والی ہے، مگر اسے یہ راز کسی کو نہیں بتانا تھا، اسے خود پر قابو رکھنا تھا۔ اس نے ایک بار پھر وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سر جھکا کر دعا مانگی۔ یا اللہ، اگر یہ کوئی وارننگ تھی تو مجھے ہمت دے کہ میں اس کے مطابق عمل کر سکوں، اور اگر یہ محض ایک خواب تھا تو میرے دل سے اس کا خوف نکال دے۔ چترال کی خاموش رات میں اس کی دعاؤں کی سرگوشیاں گم ہو گئیں اور آسمان پر ستارے ٹمٹمانے لگے۔ قدرت جواب دینے والی تھی۔